سے معلوم ہوگا یہ سنت عمل ہے، ہم اس کے اوپر چلیں گے، اس کے اوپر ہمیشہ اختیار کریں گے. یہ سنت عمل نہیں ہے، آپ نے اس کو نہیں فرمایا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، ہم بھی اس کے مطابق نہیں چلیں گے. اس کی یہ 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ سنت عمل وہ ہوگا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام مسلسل کیا ہو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو چھوڑا نہ ہو، منسوخ نہ کیا ہو. کہ سنت عمل وہ ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا اور دائمی کیا ہو، کبھی اس کو منسوخ یا مطلوب یعنی کبھی اس کو چھوڑا نہ ہو، وہ عمل سنت ہوگا، ہم اس کو اپنائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے، وہ عادت کے طور پر کیا ہو، اصول کے طور پر نہ کیا ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہو اس عادت کے طور پر فرمایا ہو، اصول کے طور پر نہ فرمایا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا وہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ عام ہو. اگر آپ کے ساتھ خاص ہوگا ہم اس کو نہیں لیں گے، اگر عام ہوگا تو پھر ہم اس کو لیں گے، وہ ہمارے لیے سنت بنے گی. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں سنت پر زندگی گزارنے کی. اب مثال کے ذریعے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام مسلسل کیا ہے، دائمی کیا ہے، اگر جس کو چھوڑا نہیں ہے تو ہم اس کو لیں گے. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے پھر چھوڑ دیا تو اس کو نہیں لیں گے. سنت ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر پر جا رہے تھے، سفر کے دوران قربانی کے دن آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اونٹ کے اندر بھی گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو جائیں اور اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو جائیں. اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حج کا احرام باندھ لیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوں اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوں. اب دیکھیں ایک حدیث کے اندر ہے کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوں، دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مسلسل عمل کون سا تھا، دائمی عمل کون سا تھا، کس کو آپ نے لیا ہے، کس کو چھوڑ دیا ہے. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اوپر عمل کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. کیونکہ ایک ضابطہ اور قانون ہے، اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ، کہ جب 2 خبروں کے اندر تنازع ہو جائے، جب ایک حدیث کے اندر ایک بات آ رہی ہو دوسری حدیث کے اندر دوسری بات آ رہی ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے کس کے اوپر عمل کیا ہے، صحابہ نے کس کے اوپر عمل کیا ہے، صحابہ نے کس حدیث کو لیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں احادیث میں سے ذخیرہ احادیث میں سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث پر عمل کیا جس کے اندر یہ ہے کہ اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو اور گائے کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو. یہ عمل مسلسل ہے اور دائمی ہے، اس عمل کو ہم لیں گے، دوسرا عمل چھوڑ دیں گے. دوسرا عمل کریں تو سنت نہیں ہوگا، وہ آپ حکم کے مطابق نہیں ہوگا. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہو عادت کے طور پر کیا ہو، اصول کے طور پر نہ کیا ہو. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کی روح کے اوپر گئے، فبال قائما ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضا. کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، استنجا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. تو دوسری حدیث کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، وہ عادت شریفہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے ہیں. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا عذر کے طور پر، عذر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹن مبارک کے اندر درد تھا جس کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو ہم اس طریقے کو نہیں لیں گے بلکہ دوسرے طریقے کو لیں گے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہم بیٹھ کر پیشاب کریں گے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کریں گے. تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، عام نہیں تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت پر 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا تھا.
امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح کرے. امت کے لیے یہ حکم ہے کہ جو عام ہے کہ 4 تک نکاح کر سکتے ہیں و یک وقت یعنی 4 اکٹھی بیوے رکھ سکتے ہیں, 4 سے زائد نہیں رکھ سکتے. تو یہ ہے 3 باتیں. اگر ہم ان تینوں باتوں پر